الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو السلام علیکم۔ فوریکس گرو کی ایک اور فوریکس ٹریڈنگ ویڈیو کے ساتھ میں ڈاکٹر ضیاء الحسن ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہمارے فیس بک گروپ کے ایڈمن ارسلان افضل صاحب نے فیس بک گروپ کے اندر ایک میسج کیا تھا کہ سر لائیو ٹریڈنگ روم کی ایک اور ویڈیو جو ہے بنا کے پبلش کریں تاکہ لوگوں کے کانفیڈنس میں مزید بہتری آئے۔ آپ دوستوں کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے میں نے لائیو ٹریڈنگ کی ایک ویڈیو بنا کے پبلش کی تھی، جس کا مین پرپس جو تھا وہ صرف اور صرف اتنا تھا کہ آپ لوگوں کو اس چیز کو برابر کروانا کہ اپنے کانفیڈنس کو بحال کریں، اپنے انالیسس کو سٹرونگ کریں۔ جب تک آپ کا انالیسس سٹرونگ نہیں ہوگا آپ کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوگا، اور جب تک آپ کا کانفیڈنس بحال نہیں ہوتا تب تک آپ اچھے طریقے سے اپنی ٹریڈنگ کو پرفارم نہیں کر سکتے، آپ اپنے ٹیک پروفٹ تک نہیں بیٹھ سکتے، اور آپ اپنی پروفیٹیبل ٹریڈز کو جلدی راستے میں ہی بند کر دیں گے۔ لیکن اگر آپ اپنے کانفیڈنس کو بہتر کر لیتے ہیں، آپ کو اپنے انالیسس کے اوپر یقین ہے کہ ہاں میرا انالیسس درست ہے، تو آپ اپنے ٹیک پروفٹس تک بیٹھ سکتے ہیں اور اچھے پروفٹس نہ صرف گین کر سکتے ہیں بلکہ ایسی ٹریڈز جو کہ لاس کی طرف جا رہی ہوں ان سے بچ بھی سکتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 2-3 ٹریڈز دکھاؤں گا جو کہ ہم نے کی ہیں آج کے ہی دن میں، اور کس طرح سے ان کو سٹارٹ کیا، انالیسس میتھڈ کیا تھا، اور پھر درمیان میں کسی بھی ٹریڈ کو اگر آپ کے خلاف جاتی ہے تو کس طرح سے چھوٹے لاسز کے اوپر آپ اس کو بند کرتے ہیں، اور کس طرح سے پروفیٹیبل ٹریڈز کو آپ لمبے پروفٹس تک کے لیے ویٹ کر سکتے ہیں۔ یہ سارا کچھ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو دکھاؤں گا۔ پچھلی ویڈیو کے اندر ماشاءاللہ لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا پچھلی ویڈیو کو، اس کے اندر ہم نے کوشش تو کی تھی کہ بہتر طریقے سے کانفیڈنس بلڈنگ کے حوالے سے چیزوں کو کلیئر کیا جائے۔ 1-2 کمنٹ مجھے یاد ہیں، ایک دوست نے کہا تھا کہ پہلی دفعہ کسی نے غریب لوگوں کے بارے میں بات کی، کیونکہ اس ویڈیو میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ جو متوسط طبقہ ہے، جو پور پیپل ہیں، وہ اپنے ٹارگٹس تک کا ویٹ نہیں کر پاتے۔ اس کی بہت ساری ریزنز کے اندر سب سے ایک بڑی جو وجہ ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمیں پیسہ کمانے کی جلدی ہوتی ہے، اور اسی جلد بازی کے اندر ہم بعض اوقات اپنے فیصلوں کے اوپر ثابت قدمی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ برعکس اس کے جو امیر بندہ ہے، جس کو پیسہ کمانے کی کوئی ٹینشن نہیں ہے، وہ اپنے انالیسس کر کے اپنے ٹارگٹس تک کے لیے ویٹ کر لیتا ہے، کیونکہ اس کو پیسے کی فوری طلب نہیں ہے، اور وہ اپنے ٹارگٹس تک کانفیڈنٹلی بیٹھ جاتا ہے۔ اب دوست نے کہا کہ جی پہلی دفعہ کسی نے غریب بندوں کی بات کی، تو میرا مقصد اس میں غربت کے حوالے سے تو بالکل بھی نہیں تھا، مقصد صرف یہ تھا کہ ہم جو نئے ٹریڈرز ہیں، جو ہم سٹرگل کرتے ہیں، ان کے لیے یہ پرابلمز واقعی آتے ہیں، فیس کرتے ہیں، کرنے پڑتے ہیں، اور یہ سارے ایشوز میں ذاتی طور پہ اپنی ٹریڈنگ میں فیس کر چکا ہوں۔ پچھلے چند ایک دنوں کے اندر کافی ساری ڈیولپمنٹ ہوئی، کافی سارے نئے نئے چہرے سامنے آئے، کافی سارے چہروں سے نقاب بھی اترے، تو مجھے میرے کچھ دوست ہیں انہوں نے 1-2 باتیں کی، میں ان کی باتوں سے بڑا متاثر بھی ہوا، بڑا حیران بھی ہوا، اور مجھ تک کچھ دیگر سورسز سے بھی کچھ باتیں پہنچی۔ میں آج اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے، اپنی ٹریڈز دکھانے سے پہلے تھوڑا سا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ امید ہے کہ یہ جو باتیں میں اب کرنے والا ہوں یہ موٹیویشنل ہوں گی آپ سب کے لیے۔ میں اپنی لائف سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ مجھے کچھ دوستوں سے یہ ایک میسج کہہ لیں پہنچا، یا ان کا ایک تاثر تھا میرے بارے میں، کہ میں جو الحمدللہ اتنا اچھا ٹریڈنگ کرتا ہوں یا کمپنیز کے لیے کام کرتا ہوں، تو جناب میرے پیچھے بڑی اچھی سپورٹ ہے، میں بڑا سٹرونگ ہوں مالی طور پہ، اور میرے پیچھے ایکسپرٹس کی ٹیم ہے، یا میرے پاس ایکوپمنٹ بہت زیادہ ہے، میں ملٹیپل سکرینز کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ مختلف قسم کے تاثرات مختلف لوگوں کی طرف سے مجھے اس قسم کے پہنچے ہیں، اور یہ پہنچتے رہتے ہیں۔
तो इससे पहले कि मैं अपनी इस वीडियो के बारे में आज बात करूं, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करना चाहता हूं कि अगर हम किसी बंदे के बारे में ये सोचते हैं कि वो बहुत कामयाब है, तो हम उसके मौजूदा सूरत हाल को देख रहे होते हैं। हमें नहीं पता कि वो किन किन मुश्किलात का सामना करके इस जगह पे पहुंचा है। अगर कोई बंदा आज कामयाब है, कोई बंदा आज बहुत अपना बड़ा बिजनेस रन कर रहा है, हमारे सामने बहुत सारी मिसालें मौजूद होती हैं। हमारे अपने मोहल्लों के अंदर बहुत सारी मिसालें ऐसी हमें नजर आती हैं कि हमें लगता है कि यार फलां बंदा बहुत बुरे हालात में था, लेकिन आज उसका बहुत लाजवाब बिजनेस है, उसके पास कारें हैं, पैसा है, सारा कुछ है। तो ये बस पता नहीं अचानक ही कैसे बन गया। हमें उसका पैसा, उसकी कारें, उसका बिजनेस तो नजर आता है, लेकिन उसके पीछे जो उसकी स्ट्रगल है हम उसको अनदेखा कर देते हैं। और ये एक बहुत बड़ा मसला है नए लोगों के लिए जो फील्ड में आते हैं और चाहते हैं कि वो रातों रात करोड़पति लखपति बन जाएं। तो वो उस स्ट्रगल की तरफ शायद फोकस करना पसंद नहीं करते जिस स्ट्रगल से एक कामयाब बंदा गुजरा है। मैं अपने आप को कामयाब तो खैर कहना मुझे मुनासिब नहीं लगता, मैं तो अभी खुद स्ट्रगल फेज में से हूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह ताला ने बहुत बहुत कुछ नवाजा है। मेरा अगर थोड़ा सा मैं अपना माजी यहाँ पे बयान करूं, 2-4 मिनट की ये थोड़ी सी तमील होगी, थोड़ी सी तफसील होगी, लेकिन उम्मीद है कि आप दोस्तों के लिए कुछ इसमें मोटिवेशनल चीजें जरूर होंगी। तो मैं काफी गरीब घराने से ताल्लुक था मेरा, इतने तंग हालात से भी गुजरी हैं कि बाज़ आलू पका पका के गुजारा किया। दूध, मुझे वालिद साहब ने बताया कि दूध लेते थे 2 किलो जब हम छोटे थे, और ऐसे हालात आ गए कि दूध 2 किलो से 1 किलो पे आ गया, 1 किलो से आधे किलो पे आ गया। यानी इतने पैसे भी नहीं थे कि दूध का बिल जो है वो अदा कर सकें। मुझे अच्छी तरीके से याद है जब स्कूल से मैं फारग हुआ, तब तक तो हमें नहीं पता, बच्चों को नहीं पता होता कि वालिदैन किस कंडीशन से गुजर रहे हैं। जो बचपन का दौर होता है उसमें बच्चों को उन सारी परेशानियों का सही तौर पे अंदाजा नहीं होता। हाँ, घर के हालात बाहर नजर आते हैं कि घर के हालात बहुत अच्छे नहीं है, लेकिन बच्चे वो सारी चीजें नहीं समझ सकते जिनसे उनके बड़े गुजर रहे होते हैं। तो जब कॉलेज में गया, जब मैट्रिक पास किया, मुझे अच्छे तरीके से एक वाकया याद है जो वालिद साहब ने 1-2 दफा मुझे बताया। वो मुझे मना करते हैं कि ये वाकया किसी के साथ शेयर ना किया करो, लेकिन मैं कम शेयर करता हूं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर ये बताना इसलिए जरूरी समझ रहा हूं कि ताकि ऐसे लोग जो कि गरीब खानदान से हैं, ऐसे ट्रेडर्स जो कि गरीब घरानों से हैं और वो ये समझते हैं कि जी शायद हम इसमें फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते, तो उनके लिए थोड़ी सी मोटिवेशन हो जाए। हो सकता है मेरे ऊपर जो गुजरी हैं चीजें, उनको सुन के किसी दोस्त के दिल में तरक्की का जज्बा मजीद पैदा हो जाए और वो मजीद जद्दोजहद करे। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, हमारी दुआएं हर वक्त सभी के साथ हैं। तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं फैसलाबाद रीजन में हूँ। एक छोटा सा शहर है पीर महल, टोबा टेक सिंह के साथ फैसलाबाद शहर से 100 किलोमीटर तकरीबन दूर है। तो हर वालिद की कोशिश होती है कि वो उसके बच्चे को अच्छी तालीम मिले, चाहे वो मुश्किल से ही क्यों ना उसके लिए पैसे अरेंज करे, लेकिन उसकी कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाए। तो मुझे मैट्रिक से फारग होने के बाद जब एफएससी में दाखिले की बात आई, तो वालिद साहब के एक दोस्त थे जीसी कॉलेज फैसलाबाद के अंदर, वो कोई क्लर्क थे शायद, या मुझे याद नहीं कि क्या थे। वालिद साहब ने मुझे कहा कि उनके पास चलते हैं और उनसे मशवरा लेते हैं और कॉलेज में दाखिले के लिए उनसे कोई मदद लेते हैं कि किस तरह से दाखिला हो सकता है, क्या फीसें हैं, क्योंकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि हम ज्यादा महंगी फीसें अफोर्ड कर सकें। खास तौर पे शहर से दूर जाकर रहने का जो बड़ा मसला है वो बड़ा परेशान कुन था। तो बहरहाल उनके पास फैसलाबाद गए, और फैसलाबाद जाने की 100 किलोमीटर दूर है हमारा शहर, और फैसलाबाद जाने की जो कहानी है वो मैं अगर बताऊं आपको, तो उस जमाने में, आजकल तो मुझे नहीं पता क्योंकि तालिब इल्मी के दौर से मैं तो गुजर चुका हूं, 40 साल मेरी उम्र हो चुकी है। उस जमाने में स्टूडेंट कंसेशन हुआ करता था बसों के सफर पे, यानी 15 किलोमीटर तक का जो सफर था वो स्टूडेंट्स को फ्री था गवर्नमेंट की तरफ से। 15 किलोमीटर से ऊपर अगर सफर करना होता था तो फिर स्टूडेंट अपना किराया देते थे, और वो भी आधा किराया देते थे, पूरा किराया नहीं देते थे। तो
میرے شہر سے لے کے فیصل آباد تک 100 کلومیٹر کے سفر میں درمیان میں کوئی 5-6 شہر آتے تھے اور بس ان سارے شہروں سے ہو کے گزرتی تھی. تو والد صاحب نے مجھے بتایا کہ بیٹا فیصل آباد جانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, کرایہ نہیں ہے. میرے پاس اپنا کرایہ ہے لیکن تمہارے لیے کرایہ نہیں ہے. تو کرتے ہی ایسے ہیں کہ ہر 15 کلومیٹر کے بعد, آپ تو اسٹوڈنٹ کنسیشن پہ چلے جاؤ گے, تو ہم ہر 15 کلومیٹر کے بعد بس چینج کر لیں گے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ ہر 15 کلومیٹر کے بعد بس چینج کرنے کی وجہ سے آپ کرایہ نہیں دو گے, اسٹوڈنٹ کنسیشن پہ چلے جاؤ گے, اور میں ہر جگہ پہ اپنا کرایہ دے کے چلا جاؤں گا. تو اس طرح سے ہم فیصل آباد پہنچ جائیں گے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایسے ہی کیا, ہر 15 کلومیٹر کے بعد ہم بس چینج کرتے تھے اور اگلے 15 کلومیٹر تک فری سفر میں کرتا تھا اور والد صاحب اگلے 15 کلومیٹر کا کرایہ دے کے سفر کرتے تھے. اس زمانے میں فیصل آباد کا کرایہ میرا خیال ہے کہ شاید زیادہ نہیں تو 25 روپے تھا, مجھے اگر صحیح طور پہ یاد ہو 20 یا 25 روپے تھا فیصل آباد, بلکہ اس سے بھی کم تھا, کیونکہ 25 روپے تقریباً 15 روپے کے قریب کرایہ تھا اس وقت فیصل آباد کا. پیر محل سے فیصل آباد کا 100 کلومیٹر کا سفر تھا. تو اس طرح سے ہم پیر محل سے فیصل آباد پہنچے. اور اگلا جو واقعہ وہ ہے وہ مجھے تو یاد نہیں ہے, لیکن والد صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ جانے کے بعد وہاں پہ جن صاحب سے ملنا تھا ملے, سارا کچھ کر کرا کے واپس آنے کے لیے جب تیاری کرنے لگے تو بھوک لگی ہوئی تھی اور جیب میں پیسے بھی اتنے نہیں تھے. تو والد صاحب نے ایک چھلی خریدی تھی, بھٹا جس کو کہتے ہیں, بھنی ہوئی چھلی یہ خریدی تھی, اور وہ چھلی آدھی آدھی کر کے ہم نے کھائی تھی اور پانی پی کے ہم نے واپسی کا سفر کیا تھا. تو اس قسم کے حالات سے میں گزرا ہوں. اس کنڈیشن میں جو بندہ رہتا ہے, اس جس بندے نے یہ سارا کچھ دیکھا ہوتا ہے, وہ ان سارے مسائل سے گزرا ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ جدوجہد کیا چیز ہوتی ہے. آگے بڑھنے کے لیے راتوں کی نیندیں حرام کرنی پڑتی ہیں. باقی تو صرف اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرم چاہیے. محنت اور جدوجہد بھی تبھی کام آتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہمارے ساتھ ہو. اس زمانے سے گزرا, ایف ایس سی کی, اس کے بعد اور بہت کچھ کیا کر کرا کے مجھے ایک جب پریکٹیکل فیلڈ میں آ گیا تو مجھے میرے ایک سینئر استاد تھے, ان کا ایک کالج تھا, آئی ٹی کمپیوٹر کالج تھا. مجھے اس کالج کے اندر انہوں نے آفر کیا, پرنسپلشپ آفر کی, اور مجھے اس زمانے میں انہوں نے پارٹنرشپ پہ رکھا تھا. اور مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, یہ سن 2001-2 کی بات ہے. تو اس زمانے میں پارٹنرشپ کے دوران کالج بہت اچھا نہیں چل رہا تھا, بہت برے حالات میں گزر رہی تھی. تو مجھے کسی مہینے 500 بچتا تھا, کسی مہینے 1000 بچتا تھا, کسی مہینے 2000 بچتا تھا. تو بڑی مشکل سے اتنے پیسے بچتے تھے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے وہ لے کے گھر آتے تھے, اور اپنا سرکل جو تھا تھوڑا بہت ان پیسوں کے ساتھ چلاتے تھے. باقی کچھ والد صاحب دکانداری کرتے تھے, وہ کماتے تھے, بلکہ وہی زیادہ کماتے تھے. ان تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ تو گھر کا سرکل نہیں چلتا تھا. بہرحال یہ تھا کہ فارغ بیٹھنے کی بجائے میں نے یہ بہتر سمجھا کہ چلو جتنا آتا ہے, جتنے بھی پیسے مل رہے ہیں, وہ فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے. سلسلہ چلتا رہا, لمبی چوڑی کہانی ہو جائے گی. بہرحال فوریکس میں آ گیا. فوریکس میں کیسے آیا, میں نے کچھ ویڈیوز کے اندر اس بارے میں شیئر کیا تھا. ہمارا جو فری فوریکس کورس ہے, اگر آپ ہماری سائٹ پہ چلے جائیں تو ہماری سائٹ کے اوپر یہ مینیوز کے اندر آپ کو فری فوریکس کورس ملے گا. اس فری فوریکس کورس کے اندر جو پہلا ہی سیکشن ہے, اس کے اندر جو پہلی انٹروڈکشن ویڈیو ہے, اس کے اندر میں نے کچھ اپنی کہانی شیئر کی ہوئی ہے فوریکس کے ریلیٹڈ, کہ میں فوریکس میں کیسے آیا تھا اور کس طرح سے اس فیلڈ کے اندر اتار چڑھاؤ سارے میں نے دیکھے ہیں. بہرحال اس ساری چیزوں کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بندہ بھی منہ میں سونے کا چمچہ لے کے یا چاندی کا چمچہ لے کے پیدا نہیں ہوتا. ہر انسان جو ہے وہ ایک سٹرگل کی فیز سے گزرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت سارے دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو کہ پیدا ہوتے ہی انہوں نے منہ میں سونے چاندی کا چمچہ لیا ہوا ہوتا ہے, ان کے پاس بہت دولت ہوتی ہے, ان کے والدین کے پاس بہت دولت ہوتی ہے. لیکن وہ لوگ جو کہ بالکل غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں, یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ غریب ہی رہ جائیں. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو, بندہ اپنی سٹرگل کرے تو انسان بہتری کی طرف جا سکتا ہے اور بہتر سے بہتر ہو سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے
میں نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں جب کھانے کو کچھ نہیں تھا، اور اب الحمدللہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت موجود ہے. جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں کم ہے. تو کچھ دن پہلے میں نے کچھ اس قسم کی تصویریں فیس بک کے اوپر دیکھی تھی. مجھے ابھی اس ویڈیو بنانے سے پہلے چونکہ مجھے یہ کچھ باتیں آپ سے کرنی تھی تو مجھے یاد آیا، تو میں نے ابھی فیس بک کے اوپر سے ویب سائٹ سے کچھ یہ تصویریں ڈاؤن لوڈ کی ہیں. ان تصویروں کے اندر وہی ساری کہانی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ کوئی بندہ جب اپنی کسی مقام پہ پہنچ چکا ہوتا ہے تو دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ بندہ تو بڑے آرام سے اس موقع پہ مقام پہ پہنچ گیا، اور ہمارے لیے تو بڑی مسئلے ہیں، ہمارے لیے تو بڑی ٹینشنیں ہیں، ہمارے پاس تو ریسورسز بھی نہیں ہیں، ہمارے پاس تو وسائل بھی نہیں ہیں، ہم کیا کریں گے، کیسے اس مقام پہ پہنچیں گے. اس بندے کے پاس تو پتہ نہیں کیا کیا وسائل تھے، کیا کیا ریسورسز تھے، اور یہ آرام سے اس مقام پہ پہنچ گیا ہے. لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ بندہ جو اس مقام تک پہنچا ہے اس نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے کیا کیا مصیبتیں برداشت کی ہیں، کن کن پریشانیوں سے گزرا ہے، کن کن لوگوں سے باتیں سنی ہیں، اور کن حالات میں رہا ہے. سویا بھی ہے کہ نہیں سویا، کھایا بھی ہے کہ نہیں کھایا. کھانے سے مجھے ایک اور اپنا واقعہ یاد آ گیا. میں نے لاہور میں نیٹ ورکس انجینئرنگ میں میرا داخلہ ہوا تھا. میرے پاس اتنے پیسے اس وقت بھی نہیں تھے کہ میں لاہور میں رہائش اختیار کر سکتا. تو پیر محل سے لاہور کو ٹرین جاتی تھی. اس کا کرایہ اس وقت پیر محل سے لاہور کی ٹرین کا کرایہ اس وقت 25 روپے ہوا کرتا تھا. آج کل اس کا کرایہ میرا خیال ہے کہ شاید کوئی 800-900 روپے ہو چکا ہے. تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں لاہور میں رہائش اختیار کر سکوں. تو میں تقریباً ہر دوسرے دن یہاں سے جاتا تھا. وہاں پہ آلٹرنیٹیو ڈیز کے اندر کلاسز ہوا کرتی تھی، تو میں جاتا تھا، کلاس لے کے رات کو واپس آتا تھا. بڑا لمبا چوڑا میں نے 2-4 سال کا سفر جو ہے وہ ٹرین کے اوپر کیا ہے. تو سردیوں کے دن تھے اور گھر میں میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے کہ میں جناب لاہور میں جا کے وہاں پہ ہوٹل پہ بیٹھ کے روٹی کھا لوں. تو والدہ مجھے رات کو پراٹھے پکا کے دے دیا کرتی تھیں. جب رات کے لیے روٹی پکاتے تھے تو اس کے ساتھ ہی مجھے وہ پراٹھا پکا دیتی تھیں، ایک یا دو، اور کبھی اس کے اوپر انڈا رکھ کے دے دیتی تھیں، کبھی اس کے اوپر کوئی سالن ہے مثال کے طور پہ بھنڈیاں ہیں یا کوئی بھی ایک خشک سالن جو ہے وہ اس کے اوپر رکھ کے دے دیتی تھیں. اور میں وہ اپنے جیکٹ کی جیب میں، جیکٹ بھی میری اپنی نہیں تھی، میں نے کسی سے مانگی ہوئی تھی، تو جیکٹ کی جیب میں ڈال کے میں لاہور کا سفر کرتا تھا. ٹرین پہ رات کا سفر ہوتا تھا، سخت سردی ہوتی تھی جو جنوری فروری کے مہینوں کی مجھے بات یاد ہے. اور لاہور اسٹیشن پہ پہنچ کر وہ روٹی جب میں کھاتا تھا تو یقین کریں ابھی بھی سوچتا ہوں تو اپنی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں کہ وہ روٹی کھا نہیں ہوتی تھی، اتنی وہ تکلیف دہ عمل تھا. وہ ٹھنڈی اور بالکل اکڑی ہوئی روٹی کھانا بہت تکلیف دہ عمل تھا. بہت پریشانی سے وہ وقت گزرا تھا، صرف اس لیے کیونکہ جیب میں پیسے نہیں تھے. لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہاری. اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کا ٹائم رکھا تھا. اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کے کرم کے ساتھ کوشش کی کہ جتنا بہتر سے بہتر کر سکے اتنا کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ آزمائش کا وقت جو ہے وہ پورا کیا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آج وہ سب کچھ ہے جس کا کبھی سوچا بھی نہیں تھا. تو یہ ساری باتیں کرنے کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف موٹیویشن ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ کسی کی کامیابی کو نہ دیکھیں، اس کے پیچھے پتہ نہیں اس کی کتنے سالوں کی سٹرگل ہے. میں سن 2001 میں اپنی ایجوکیشن سے فارغ ہوا تھا، اور 2001 سے لے کے اب 2020 آ گیا ہے. ان 18-19 سالوں کے اندر ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، ابھی بھی نئی سے نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں. ابھی بھی کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو سب سے پہلے اس کو ڈیمو پہ پریکٹس کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک اپنے نئے دوست کو بتایا کہ جی ہمیں کوئی بھی نئی چیز اگر آتی ہے، کوئی بھی نیا سبجیکٹ پڑھتے ہیں، کوئی بھی نئی ٹیکنیک سیکھتے ہیں، کوئی نیا انالیسس کا میتھڈ سیکھتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم ڈیمو پہ جا کے اس کو پریکٹس کرتے ہیں. کوئی 1-2 مہینے پہلے اس کی پریکٹس کرتے ہیں. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ جی آپ کو ابھی بھی پریکٹس کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارا ایک بہت بڑا مس کانسیپٹ ہے کہ جی ہم اب ٹریڈر بن گئے ہیں تو ہمیں پریکٹس کی ضرورت نہیں ہے. یقین کریں باقی تو ہر بندے کی اپنی اپنی ایک اپروچ ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی نئی چیز جب سیکھتا ہوں تو سب سے پہلے اس کا 1-2 مہینے ڈیمو پریکٹس کرتے ہیں تاکہ اس کے اوپر اپنی گریپ حاصل ہو جائے، اور تب جا کے اپنا پریکٹیکل ورک اس کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک تھوڑی سی موٹیویشنل کہانی تھی آپ دوستوں کے لیے. امید ہے کہ میری اس کہانی سے آپ
दोस्तों को कुछ ना कुछ मोटिवेशन भी मिली होगी और आगे बढ़ने का जज्बा और जुनून भी मिला होगा। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज जैसे असलाम भाई ने कहा था जी कि कुछ अपनी लाइव ट्रेड शेयर करें, तो पिछली वीडियो जो मैंने शेयर की थी, मुझे डेट उसकी यहां से देख लेते हैं, मुझे याद नहीं, 14 तारीख है जी, 14 फरवरी को मैंने ये वीडियो शेयर की थी और इसके अंदर क्रूड ऑयल के ऊपर जो ट्रेडिंग हमने की थी वो मैंने दिखाई थी और एक ही दिन के अंदर माशाल्लाह कोई 25% के करीब प्रॉफिट हमने अकाउंट के ऊपर गेन किया था। उसके बाद इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रही। मैं अक्सर पिछले 2-4 महीनों में लगातार बीमार चल रहा हूँ, तो तबीयत खराब होने की वजह से कुछ बहुत ज्यादा फोकस ट्रेडिंग पे नहीं कर पाया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि क्रूड ऑयल 20 तारीख को, आप दोस्तों को पता होगा, 20 तारीख को गिरा है, बहुत ज्यादा गिरा है। हमारा एनालिसिस उस वक्त सेलिंग का ही था, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से मैं इत्तेफाकन ट्रेड नहीं कर पाया। मेरा अपना एक असूल है कि जिस दिन क्रूड ऑयल की एक्सपायरी होती है मैं उस दिन ट्रेड नहीं करता। क्रूड ऑयल की एक्सपायरी 21 तारीख को थी, 20 तारीख को ट्रेड करने के हवाले से सोच जरूर रहे थे, लेकिन तबीयत की खराबी की वजह से ट्रेड नहीं कर सके। 21 तारीख को वैसे ही ट्रेड डिसेबल हो गई थी क्योंकि क्रूड ऑयल बहुत ज्यादा गिर चुका था और उसके बाद फिर ट्रेडिंग कंडीशंस अवेलेबल ना रही। उसके बाद 22 तारीख से ऑनवर्ड ट्रेडिंग के हवाले से देख रहे थे कि क्रूड ऑयल अब क्या करता है। तो आज मंडे है, आज 27 अप्रैल है और आज पहला दिन था हफ्ते का जिस दिन हमने अपनी ट्रेड्स करनी थी। जी माजरत, बीच में थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ गया। तो बहरहाल उसके बाद आज हमारा पहला दिन था ट्रेडिंग का। आज कुछ ट्रेड्स किए हैं और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये आपको ट्रेड्स नजर आ रही होंगी। आज एक ट्रेड थी जिसमें $80 का प्रॉफिट गेन किया, एक में -15 का, यानी एक स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ है और एक दूसरी ट्रेड के अंदर $29 का प्रॉफिट गेन किया है। ये तीनों ट्रेड्स काफी ज्यादा एनालिसिस के हवाले से देखने से ताल्लुक रखती हैं। ये जो दरमियान में एक स्टॉप लॉस वाली ट्रेड है, ये एक रिस्की ट्रेड थी जिसको रिस्क लेने की कोशिश की थी, रिस्क नाकाम रहा, लेकिन उसके बावजूद जो चीज दिखाने वाली है वो ये कि इसके अंदर देख लें कि लॉस अगर हुआ भी है तो बहुत माइनर सा लॉस है। प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के अंदर प्रॉफिट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट है। अभी चलते हैं चार्ट्स की तरफ, मैं आपको दिखाता हूं जो ट्रेड्स आज हमने की थी। एज यूजुअल जैसे मैंने बताया था कि मैं 0.10 की ट्रेड करता हूं $1000 के अकाउंट के ऊपर क्रूड ऑयल के अंदर, और मेरी एक आदत है कि मैं एक टाइम में एक ही ट्रेड स्टार्ट करता हूं। अगर मैंने दूसरी ट्रेड स्टार्ट करनी हो तो पहली ट्रेड को ब्रेक इवन करने के बाद ही दूसरी ट्रेड स्टार्ट करता हूं। पिछली दफा मैंने आपको सिर्फ वीडियो दिखाने की गरज से वो उन ट्रेड्स को ब्रेक इवन नहीं किया था, लेकिन आज वीडियो बनाने का प्लान तो बाद में बना जब इस्लाम भाई ने मैसेज किया फेसबुक के ऊपर। मैं उस वक्त ट्रेड्स हमारी तकरीबन चल रही थी ऑलरेडी, तो उस वक्त उन्होंने मैसेज किया तो तब मेरा ख्याल आया कि चलें वीडियो बनाते हैं। उस वक्त तक ऑलरेडी पहली ट्रेड को ब्रेक इवन कर चुका था और दूसरी ट्रेड ये जो -15 वाली थी, ये एक ट्रेड मिली थी दरमियान में, बहुत रिस्की सी ट्रेड थी, लेकिन इसलिए इस ट्रेड को स्टार्ट किया क्योंकि एक तो इसका स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिला था, मुझे सिर्फ 15 पिप्स का स्टॉप लॉस था और मैंने वो स्टॉप लॉस अवेल करने की कोशिश की कि ठीक है अगर 15 पिप्स हिट होते भी हैं तो मेरे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, इतने छोटे से स्टॉप लॉस की मुझे टेंशन नहीं है। और यही अहम चीज है कि अगर आप अपनी ट्रेड्स के अंदर कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने स्टॉप लॉस के हिट होने की वजह से टेंशन नहीं लेते, तो आप कॉन्फिडेंटली अपने टेक प्रॉफिट तक बैठ सकते हैं। ये दूसरी ट्रेड जो $80 के प्रॉफिट वाली है, ये चल रही थी ऑलरेडी और इसको मैंने ब्रेक इवन किया हुआ था, बल्कि इसको $20 के प्रॉफिट पे मैंने ब्रेक इवन किया हुआ था, यानी $20 का प्रॉफिट मैंने सिक्योर किया हुआ था। अभी चलता हूं चार्ट की तरफ और आपको दिखाता हूं। और उसके दरमियान में मुझे एक और ट्रेड मिली थी जिसके अंदर मैंने 15 पिप्स का स्टॉप लॉस लगाया था और ये स्टॉप लॉस 15 पिप्स का मेरा हिट हो गया। उसके थोड़ी देर के बाद एक और नई ट्रेड मिली, यानी अगर हम टाइम की बात कर लें, सर्वर टाइम के मुताबिक पहली ट्रेड है 9:35 पे स्टार्ट हो रही है। उसके बाद दूसरी ट्रेड जो है वो 10:18 पे, यानी तकरीबन एक पौने घंटे के बाद स्टार्ट हुई है। ये स्टॉप लॉस हिट कर गई है। उसके बाद फिर अगली ट्रेड जो है वो 12:41 पे स्टार्ट हुई है। मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और आपको दिखाता हूं कि किस तरह से ये ट्रेड्स चली हैं। ये हमारे पास आई थिंक बिल्कुल ये एंड्रॉइड है, यहां पे आते हैं जी, ये जहां से 0 से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा चार्ट था आज के दिन का, क्रूड ऑयल का चार्ट है। और जैसे कि मैंने बताया है
کہ فیبوناچی ریٹریسمنٹ ٹول کو جو میں یوز کرتا ہوں اپنے انالیسس کے لیے، اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ فیبوناچی انالیسس ٹول یوز کرنا ضروری نہیں ہے، یہ ہر بندے کی اپنی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ وہ کس چیز کو یوز کرنا زیادہ پسند کرتا ہے. آپ چاہے فیبو کو یوز کریں، چاہے آپ پرائس ایکشن کو یوز کریں، چاہے آپ کینڈلسٹک پیٹرنز کو یوز کریں، چاہے آپ سپورٹ اور ریزسٹنس کو یوز کریں، کوئی بھی میتھڈ آپ یوز کریں، لیکن آپ کا اس کے اوپر گرپ ہونا چاہیے. تو اگر آپ کی اس کے اوپر گرپ ہے اور آپ اس کو اچھے طریقے سے لگاتار پریکٹس کے اندر امپلیمنٹ کر کے دیکھ چکے ہیں کہ ہاں واقعی میرا یہ میتھڈ کام کرتا ہے، تو پھر آپ اس کے اوپر کانفیڈنٹلی بیٹھ سکتے ہیں اور آپ اس سے اچھے رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. جی سوری. تو آپ اپنے کانفیڈنٹلی اپنے انالیسس کے اوپر بیٹھ سکتے ہیں، اور یہی چیز بار بار ہم اپنے ویڈیوز کے اندر، اپنے کلاسز کے اندر بھی، اور اپنے فیس بک پیجز پہ اور دیگر پلیٹ فارم کے اوپر بار بار یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اپنے انالیسس کو اسٹرانگ کریں. جب تک آپ کا انالیسس اسٹرانگ نہیں ہے تب تک آپ تذبذب کا شکار رہیں گے، تب تک آپ اپنے ٹیک پروفٹس تک کانفیڈنٹلی نہیں بیٹھ سکیں گے. اگر اس چارٹ کو دیکھیں غور سے تو H4 کے اندر کافی زیادہ اپسیٹ کنڈیشنز تھیں کیونکہ زیرو پہ جا چکا تھا. ایک دفعہ آئل منتھلی چارٹس کے اندر دیکھ لیں، ویکلی چارٹس کے اندر دیکھ لیں تو چارٹ زیرو تک جا چکا تھا. مارکیٹ اس کے بعد اوپن ہوئی تھی نئے کانٹریکٹ کے ساتھ، اور نئے کانٹریکٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے پاس صورتحال نظر آ رہی تھی. یہاں پہ ایک فیبوناچی چینج ہوئی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں. یہاں سے لے کے یہاں تک لگی تھی اور یہ لیول ہمارا 61.8 کا لیول تھا، اور مارکیٹ نے 61.8 کے اس لیول کو بریک نہیں کیا تھا. 1 2 3 4 5 6 7 اور 8 کینڈلز اسی 61.8 کے لیول کے اوپر بڑھی تھی، اور مارکیٹ تقریباً 32 گھنٹوں سے اس لیول کو بریک کرنے میں ناکام رہی تھی، اور اس کے بعد مارکیٹ نے ڈاؤن ٹرینڈ اپنا سٹارٹ کر دیا تھا. جس کے بعد ہم نے اپنا فیبوناچی ریٹریسمنٹ چینج کیا، اور جس کی بعد ہمارے پاس جو انفارمیشن آئی وہ یہ کہ مارکیٹ نیچے کی طرف جا رہی ہے، اور اس کا پہلا ٹارگٹ 23.6%، دوسرا ٹارگٹ 38.2% ہو سکتا ہے. فیبوناچی کے حوالے سے جیسے ہم نے بتایا ہے کہ انشاءاللہ ایک بڑا ان ڈیپتھ کورس لے کے آئیں گے اسی پلیٹ فارم کے اوپر. ہم اس کے اندر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ کیسے ٹارگٹس جو ہیں وہ بنتے ہیں، کیسے ٹارگٹس ہٹ ہوتے ہیں، اور کیسے پتہ چلتا ہے کہ ٹارگٹ ہٹ ہونے کے بعد مارکیٹ نے اب اس ٹارگٹ کو آگے لے کے جانا ہے یا اس ٹارگٹ سے مارکیٹ نے ریٹرن ہو جانا ہے. بہرحال ہمارے پاس 23.6 کا ٹارگٹ تھا، اور اگر ہم چھوٹے ٹائم فریم کے اندر دیکھیں تو میں جب ٹریڈنگ کے لیے بیٹھا تھا تو میں کافی لیٹ ہو چکا تھا. مارکیٹ کافی زیادہ نیچے جا چکی تھی، 14.53 کے لیول پہ مارکیٹ تقریباً اس وقت گھوم رہی تھی، اور مارکیٹ میں جو ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ تھا وہ یہ بنتا تھا 14 سم تھنگ تھا. میرا ٹیک پروفٹ آئی تھنک 14.25 پہ تھا، ایک میرا 14.20 پہ ٹیک پروفٹ تھا، اور ایک 14.25 پہ ٹیک پروفٹ تھا. تو میرے پاس بہت زیادہ گنجائش نہیں تھی، لیکن پھر بھی کافی ریزنیبل پپس تھے، وہ بن رہے تھے. میں ٹریڈ لے سکتا تھا، اور ایک اچھی ٹریڈ ہماری بن سکتی تھی کیونکہ ہمارے پاس ابھی بھی ٹیک پروفٹ ہٹ کروانے کے لیے ایک ریزنیبل گنجائش موجود تھی. سیم سینیریو جو ہے وہ ہمارا 30 منٹ چارٹ کے اوپر بن رہا تھا کہ 30 منٹ چارٹ پہ بھی مارکیٹ نے ابھی مزید نیچے جانا تھا. 161.8 کا ٹارگٹ اس کا ابھی نیچے تھا. H1 چارٹ کے اندر 161 پوائنٹ کا ٹارگٹ تھا، اور 30 منٹ چارٹ کے اوپر بھی 161.8 کا ٹارگٹ ہمارے پاس موجود تھا. تو ہم نے اس ایریا میں ٹریڈ پلان کی تھی، اور ٹریڈ کیسے لی ہے اس کے بارے میں یہاں پہ ڈسکس نہیں کروں گا. ہماری ویب سائٹ forexguru.pk میں یہاں پہ جیسے کھلی ہوئی ہے سائٹ، اس کے اوپر میں نے آلریڈی بتایا ہوا ہے کہ یہاں پہ مینیوز کے اندر ہمارے پاس ایک سیکشن ہے ٹاپ فوریکس اسٹریٹجیز کا. یہاں پہ 2 اسٹریٹجیز ہماری آلریڈی پبلشڈ ہیں، ان کی 1 گھنٹے کی 7 ٹریننگ ویڈیوز بھی موجود ہیں، اور ان اسٹریٹجیز میں ایک اسٹریٹجی ہے پیرا مومنٹم کے نام سے، جو میں نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے بنائی تھی، بعد میں اس کو میں نے پبلش بھی کر دیا، اور وہی اسٹریٹجی میں ٹریڈز میں انٹری کے لیے استعمال بھی کرتا ہوں. فیبوناچی ایک ایسا ٹول ہے جس کے ذریعے ہمیں ڈائریکشن ملتی ہے، اور اس ڈائریکشن میں ٹریڈز انٹری لینے کے لیے ہم اپنی اسٹریٹجی کو یوز کرتے ہیں.
तो बहरहाल अपनी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए अपनी हमने ट्रेड प्लान की और ये हमारी ट्रेड थी जो इस जगह पे लगी। मुझे एग्जैक्ट प्राइस वैल्यूज अगर देखनी चाहते हैं आप कहां से ट्रेड स्टार्ट है तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूं कि हमारी ट्रेड जो है वो स्टार्ट हुई है, पहली ट्रेड जो स्टार्ट हुई है वो 15.5 पे स्टार्ट हुई है, क्योंकि जिस टाइम पे हम ट्रेड प्लान कर रहे थे मार्केट ने वहां से फ्लक्चुएट किया था, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई थी और 15.5 के ऊपर हमारी पहली एंट्री जो है वो बनी है, दूसरी एंट्री 14.64 पे और तीसरी एंट्री 14.49 पे बनी है। चलते हैं बहरहाल वापस ट्रेड्स की तरफ। तो ये हमारी पहली ट्रेड थी जो हमने स्टार्ट की और जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया, जब असलाम भाई से बात हो रही थी, असलाम भाई की मुझसे पहले बात हो रही थी कि जी ट्रेड पब्लिश करें आप बना के वीडियो आज, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट किया था। तो उस वक्त मेरी ट्रेड ऑलरेडी ब्रेक इवन में कर चुका था और आप देख सकते हैं कि मेरी ट्रेड यहां से स्टार्ट है। मैं अगर इसको वजाहत के लिए कुछ इस तरह से कर सकूं तो ये हमारी ट्रेड एंट्री है इस ग्रीन लाइन से, और टेक स्टॉप लॉस हमारा तकरीबन यहां पे लगा हुआ था, इससे नीचे लगा हुआ था, लेकिन उसको मूव करके स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन से भी नीचे ले जा चुके थे और ये 20 पिप्स तकरीबन बनते थे जहां पे मैंने अपना स्टॉप लॉस मूव किया हुआ था। यानी अगर मार्केट फेवर में नहीं जाती, मेरे स्टॉप लॉस हिट होने की बारी आती है तो स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाना और ब्रेक इवन करना है। ब्रेक इवन की जो वजह थी, जैसे मैंने बताया पीछे भी, कि मैं आमतौर पे अपनी ट्रेड को लगा के टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा के बैठ के वेट करता हूं कि या टेक प्रॉफिट हिट हो या स्टॉप लॉस हिट हो। ब्रेक इवन सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में करता हूं अगर मुझे ये नजर आ रहा हो कि मार्केट के इस डायरेक्शन में मजीद मूवमेंट के चांसेस हैं और मुझे कोई नई ट्रेड, अपनी ट्रेड के अंदर से एक और नई ट्रेड मिल सकती है, तो मैं नई ट्रेड लेने के लिए फिर ब्रेक इवन का सहारा लेता हूं ताकि एक ट्रेड जो ऑलरेडी मेरी चल रही है मेरी उससे सारी की सारी टेंशन खत्म हो जाए। अगर खुदा न खास्ता मार्केट अगेंस्ट जाती भी है तो उस ट्रेड में लॉस होने का खतरा खत्म हो जाए, क्योंकि एनालिसिस गलत हो सकता है, कभी भी हो सकता है, मार्केट के अंदर कभी भी अपसेट्स आ सकते हैं और स्टॉप लॉस इसीलिए होता है। बहरहाल ब्रेक इवन कर दिया था और उसके बाद टेक प्रॉफिट आप देख ले नीचे लगा हुआ है और मार्केट टेक प्रॉफिट के करीब गई है, यहां तक गई थी, टेक प्रॉफिट से थोड़ा सा दूर रह गई है और उसके बाद मार्केट ने यहां पे बबलिंग स्टार्ट कर दी। आगे चलते हैं, मैं आपको अगले चार्ट पे दिखाता हूं कि क्या हुआ। अगले चार्ट पे चलते हैं तो हमें नजर आएगा कि ये देखें, मैं इसको जूम इन करता हूं, ये ट्रेड मेरी स्टार्ट है पहली वाली, मैं इसको दोबारा से इस तरह से ले लेता हूं। तो पहली ट्रेड हमारी यहां से स्टार्ट है और इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस है वो ये हमारा इधर किया हुआ है और ब्रेक इवन हुई है ट्रेड। इस ट्रेड की टेंशन हमारी खत्म है, तकरीबन 20 पिप्स का ब्रेक इवन किया हुआ था, यानी 20 पिप्स प्रॉफिट के अंदर अपना स्टॉप लॉस मूव किया हुआ था और उसके बाद मार्केट नीचे गई है, टेक प्रॉफिट को हिट किए बगैर मार्केट ने रिटर्न किया है और इस एरिया में मुझे कुछ कंफर्मेशन साइंस मिले थे अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक कि मुझे सेल करना चाहिए और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से मुझे ये भी पता चल गया था कि मेरा स्टॉप लॉस को बहुत बड़ा नहीं है। हम इन टॉपिक्स के ऊपर इस वीडियो में नहीं, इंशाल्लाह आने वाले सेशंस के अंदर बात करेंगे कि कैसे हम अपने टेक प्रॉफिट्स और स्टॉप लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो बहरहाल मेरा स्टॉप लॉस इस ट्रेड का, ये जो ट्रेड यहां से मैंने स्टार्ट की थी, इसका स्टॉप लॉस सिर्फ और सिर्फ 15 पिप्स का था और ये मेरे पिछले ब्रेक इवन से भी नीचे ही बनता है और इसको लगाने के बाद टेंशन फ्री थे कि अगर स्टॉप लॉस हिट होता भी है, 15 पिप्स का स्टॉप लॉस है और ट्रेड जो ऑलरेडी हमने ब्रेक इवन की हुई है वो 20 पिप्स की ब्रेक इवन की हुई है, यानी अगर स्टॉप लॉस भी हिट होता है और मार्केट मजीद ऊपर जाके ब्रेक इवन को भी हिट कर लेती है, यानी हमारे ट्रेलिंग को हिट कर लेती है, तो भी हम 5 पिप के प्रॉफिट में फिर भी रह जाएंगे। तो हमारे लिए ये विन विन रेशो थी, टेंशन वाली हमारे लिए कोई बात नहीं थी और इस ट्रेड ने स्टॉप लॉस हिट किया भी, लेकिन उसके बावजूद ये ऊपर जाके ट्रेलिंग स्टॉप हमारा हिट नहीं कर सकी। आगे चलते हैं, मैं आपको आगे दिखाता हूं। ये मैंने मजीद इसको बारीकी से दिखाने के लिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया ताकि अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो ये वो कंडीशन है कि यहां से हमारी ट्रेड स्टार्ट है, इस जगह से मार्केट नीचे गई है, अपना स्टॉप लॉस हमने मूव कर दिया इस जगह पे और यहां से इस जगह पे हमारी ट्रेड जो है स्टार्ट हुई है। मुझे एग्जैक्टली ये नहीं याद कि इस कैंडल पे था, किस कैंडल पे था, क्योंकि 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग नहीं है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए 1 मिनट का चार्ट दिया है। तो जब 1 मिनट के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है तो स्टॉप लॉस जो है वो 15 पिप्स का यहां पे लग गया, पिछले स्टॉप लॉस से नीचे।
اب اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مارکیٹ نے اس ایریا میں ببل کرنا شروع کر دیا. یہ جب ببلنگ سٹارٹ ہو گئی تھی تو اس وقت امید بن گئی تھی مجھے کہ ممکن ہے کہ مارکیٹ ٹیک پروفٹ کو ہٹ نہ کر سکے, کیونکہ آئل کے اندر کافی زیادہ انسرٹنٹی ہے. انالیسس تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں آئل کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ اتنی زیادہ مستحکم نظر نہیں آ رہی. ویسے میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ آئل ایک دفعہ پھر سے وہ $1 یا $2 کے لیول تک شاید چلا جائے. بہرحال یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے, انالیسس کے سے ہٹ کے خیال ہے. اس کی کچھ دیگر وجوہات ہیں کہ کیوں میرا یہ اپنا ذاتی خیال ہے, اس کو تو بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن بہرحال چونکہ یہاں پہ ببلنگ سٹارٹ ہو گئی تھی اس لیے لگتا تھا کہ شاید سٹاپ لاس ہٹ ہو جائے, اور ہوا بھی یہی کہ وہ سٹاپ لاس ہٹ ہو گیا. یہاں پہ 30 منٹ چارٹ پہ دیکھ لیں کہ وہ سٹاپ لاس ہمارا ہٹ ہو گیا. ایگزیکٹلی اس کی ویک میں جا کے سٹاپ لاس ہٹ کیا, اور ابھی بھی ہماری ٹریڈ جو تھی وہ یہ پہلی والی ٹریڈ جو تھی ابھی بھی لگی ہوئی تھی, اور اس کے ٹیک پروفٹ کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. ہم نے اس کو بالکل نہیں چھیڑا کیونکہ اس کے اوپر ہم کانفیڈنٹ تھے کہ یہ ٹریڈ ہماری درست ہے, یہ اپنا ٹیک پروفٹ ہٹ کرے گی, کرنا چاہیے اس کو انشاءاللہ. اور جو درمیان میں ٹریڈ سٹارٹ کی تھی وہ صرف اس لیے کی تھی کہ اس کا سٹاپ لاس بڑا چھوٹا سا ہمیں ملا تھا, اور وہ ایک ون ون سچویشن تھی کہ اگر سٹاپ لاس ہٹ ہوتا ہے تب بھی ہم پروفٹ میں رہ جائیں گے, کیونکہ ہماری پہلی ٹریڈ جو ہے وہ 5 پپ کے پروفٹ ہمیں پھر بھی دے جائے گی. 20 پپ کا پروفٹ ہمیں مل رہا ہے, 5 پپ کا 15 پپس کا لاس اگر ہو رہا ہے تو پھر بھی ہم پروفٹ میں ہیں. بہرحال وہ ٹریڈ سٹاپ لاس ہٹ کر کے نیچے جب گئی تو یہاں پہ ہمیں ایک اور انٹری ملی. پہلی ٹریڈ انٹری ہماری آلریڈی سیکیور تھی اور ہمیں ایک اور انٹری ملی, اور وہاں پہ ایک اور ٹریڈ کی وہ اسکرین شاٹ میں نہیں لے سکا کیونکہ وہ کافی سپیڈ سے مارکیٹ نے اس وقت موو کیا تھا. وہ سٹیٹمنٹ کے اندر تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ انٹری ہے, اور اس کا اسکرین شاٹ نہیں لے سکا. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ مارکیٹ پھر میں نے ایک چھوٹے ٹائم فریم پہ آ کے اسکرین شاٹ لیا ہے کہ مارکیٹ اوپر گئی ہے. یہ دیکھیں ایگزیکٹلی سٹاپ لاس کے قریب ترین گئی ہے, سٹاپ لاس ہٹ نہیں کیا اور واپس گئی ہے نیچے, اور جا کے اس نے اپنا یہاں پہ دیکھیں کہ یہ ہمارا ٹارگٹ تھا 161.8 کا, اور مارکیٹ نے ایگزیکٹلی جا کے اس ٹارگٹ کو ہٹ کیا. اگر ہم 30 منٹ پہ چارٹ پہ چلے جائیں تو ایگزیکٹلی مارکیٹ نے اسی ٹائم پہ 161.8 کا ٹارگٹ 30 منٹ پہ بھی ہٹ کیا. اور یہاں پہ دیکھیں اہم چیز کہ H4 ٹائم فریم کے اندر مارکیٹ اس وقت 23.6 پہ پہنچ چکی تھی. یہ بڑا کریٹیکل لیول تھا کہ مارکیٹ اگر اس لیول کو بریک کرتی ہے تبھی مارکیٹ اگلے ٹارگٹ تک جائے گی. اگر مارکیٹ اس لیول سے سپورٹ لینے کی کوشش کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے مارکیٹ یہاں سے ریٹرن ہو سکتی ہے. تو یہاں سے آگے ٹیک پروفٹ رکھنا ہمارے لیے بالکل بھی ہمارے انالیسس کے مطابق مناسب نہیں تھا, اور اسی لیے تمام ٹیک پروفٹس اسی ایک لیول پہ لگے ہوئے تھے. اور ٹیک پروفٹ یہاں پہ ہٹ ہو گئے, اور ہٹ ہونے کے بعد مارکیٹ کئی گھنٹوں تک یہاں پہ ببلنگ کرتی رہی. اس کے بعد اب کرنٹ کنڈیشن میں اگر میں بتاؤں تو مارکیٹ اب 38.2 کے قریب شاید پہنچ چکی ہے یا پہنچ چکی ہوگی, کیونکہ میں نے بعد میں دیکھا تھا کہ مارکیٹ کافی نیچے گئی تھی. لیکن اب یہاں پہ ایک اور اہم نقطہ وہ یہ کہ میرا اپنا ایک اصول ہے کہ جب میں اپنا ایک ڈیسیژن لے لیتا ہوں کہ ٹریڈ کرنی ہے یا نہیں کرنی تو پھر اس کے اوپر ٹک کے بیٹھتا ہوں. اب میرا ڈیسیژن یہ تھا کہ مارکیٹ اس جگہ پہ ٹیک پروفٹ ہٹ کرنے کے بعد اگر 38.2 کے اوپر کوئی ایسے سائنس شو کرتی ہے کہ مارکیٹ نے آگے جانا ہے تو پھر تو میں انٹری لوں گا. اگر ایسے سائنس شو نہیں ہوتے تو پھر میں انٹری نہیں لوں گا. مارکیٹ کافی دیر تک اسی ایریا میں ببل کرتی رہی, کئی گھنٹوں تک مارکیٹ نے اس ایریا میں ببل کیا, اور اس کے دوران میں اپنا پلان مزید ٹریڈز کرنے کا پلان چینج کر گیا تھا کہ اب میں نے مزید ٹریڈنگ نہیں کرنی. ٹریڈنگ کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, جب بندہ اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکل جاتا ہے تو پھر اگر انٹری لیں تو وہ رسکی انٹریز ہو جاتی ہیں میری نظر میں. تو میں نے وہ اپنے ایم ٹی فورز کو, ٹریڈنگ ایم ٹی فورز کو بند کر دیا. انالیسس ایم ٹی فورز چلتے رہتے ہیں ہمارے, کیونکہ کچھ دوست صاحب بھی ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ کیا کنڈیشن ہے, تو ان کو بتانے کے لیے بعض اوقات ہم اپنے انالیسس کے ایم ٹی فورز جو ہے وہ چلتے رہنے دیتے ہیں. جیسے میں نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ ٹریڈنگ کرنے کے لیے ہم کچھ اور ایم ٹی فورز یوز کرتے ہیں, انالیسس کرنے کے لیے میرا ایم ٹی فور علیحدہ ہوتا ہے. ڈفرنٹ پرپسز کے لیے میرے پاس ملٹیپل ایم ٹی فورز موجود ہوتے ہیں. اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا سکوں اس سسٹم کے اوپر میرے پاس وہ سارے کا سارا سیٹ اپ موجود ہے. اگر میں یہاں پہ آؤں تو آپ کو نظر آئے گا کہ شروع میں
جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے MT4 ہیں، تقریباً 50 کے قریب بروکرز کے MT4 انسٹال ہیں. ان میں سے اکثر بروکرز کے ساتھ ہم پریکٹیکلی ورک کر بھی رہے ہیں اور کچھ بروکرز کے ساتھ ہم کام نہیں بھی کر رہے، لیکن MT4 رکھنے کا مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم مختلف بروکرز کو مختلف چیزوں کے لیے چیک کرتے رہتے ہیں. تو اس سے ہمیں ہر بروکر کا MT4 بار بار انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہمارے پاس سارے ہی بروکرز کے MT4 تقریباً انسٹال بھی ہوتے ہیں، لاگ ان بھی ہوتے ہیں. تو کسی بھی بروکر کے اندر کسی بھی چیز کی پرائس کو چیک کرنا ہو، فلکچویشن کو چیک کرنا ہو، کسی بھی حوالے سے کسی دوست کے پوچھنے پہ یا خود اپنے کسی کنسرن کے لیے، تو ہم جب چاہیں اپنے ان تمام MT4 کو چیک کر سکتے ہیں. لیکن ٹریڈنگ اگر اسٹیشن پہ چلے جائیں تو میرے پاس ایٹ اے ٹائم، میرا سسٹم اس وقت ریکارڈنگ کی وجہ سے کافی زیادہ سلو پرفارم کر رہا ہے، تو ہمارے پاس ایٹ اے ٹائم کافی زیادہ MT4 جو ہیں وہ ٹریڈنگ کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ اگر ہم کروڈ آئل کی طرف چلیں تو یہاں سے کروڈ آئل سٹارٹ ہوتا ہے. سب سے پہلا کروڈ آئل ہمارے پاس MT4 ہے ٹریڈنگ کے لیے، دوسرا ہے ناقصی انالیسس کے لیے، اسی طرح سے تیسرا ہے انڈیکس انالیسس کے لیے، اور چوتھا ہے پرائس ایکشن انالیسس کے لیے. تو ہم ملٹیپل MT4 کو یوز کرتے ہیں. تو میں نے ڈیسیژن میکنگ کر لی تھی کہ اب میں نے مزید ٹریڈنگ نہیں کرنی، تو اپنا ٹریڈنگ MT4 میں نے بند کر دیا تھا. اس کے بعد مارکیٹ نے کافی تیزی سے موو کرنا شروع کر دیا اور میں دیکھ رہا تھا چارٹ بڑی تیزی سے نیچے جا رہا تھا. اور اگر آپ آج کا چارٹ کھول کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مارکیٹ نے کافی زیادہ ڈاؤن ورڈ موو لی ہے. تو اس درمیان میں ایک دفعہ میرے دل میں خیال آیا کہ مارکیٹ نے اپنے ٹرینڈز کلیئر کر تو لیے ہیں، نیکسٹ ٹارگٹ تک مارکیٹ جانے میں پرجوش ہے، تو انٹری لے لی جائے. لیکن پھر اپنے اس خیال سے اپنے آپ کو روکا. وجہ یہی ہے کہ اپنا جو فیصلہ کر لیں اس کے اوپر قائم رہیں. اگر میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے آج مزید ٹریڈنگ نہیں کرنی، میرا آج کا ٹارگٹ ہٹ ہو چکا ہے، تو پھر مزید ٹریڈ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اپنے چارٹس کو بند کریں، ریلیکس کریں، انجوائے کریں اپنی لائف کو. اپنا ٹارگٹ ہٹ ہونے کے بعد مزید ٹریڈنگ مت کریں. یہ لالچ میں آ جائے گا، اور جیسے ہی لالچ آتا ہے انسان کے دماغ میں تو وہاں پہ غلطیاں سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے بعد ایک اور میں نے اسکرین شاٹ آئی تھنک لیا تھا، اور یہاں پہ دیکھ لیں کہ پچھلے اسکرین شاٹ میں مارکیٹ نے ایک دفعہ ٹارگٹ کو ہٹ کیا، پھر آ کے دوبارہ سے ٹارگٹ کو ہٹ کیا، اور مارکیٹ اسی جگہ پہ پھر ببل کرنا شروع کر گئی تھی. اور یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اسکرین شاٹ لیا تھا. اس میں دیکھ لیں کہ جب اسکرین شاٹ یہ لیا تھا تو 23 کا ٹارگٹ H4 کے اندر کراس ہو چکا تھا، 38 کی طرف مارکیٹ موو کر رہی ہے. H1 کے اندر بھی میری ٹریڈز یہاں پہ بند ہو چکی تھی 161.8 کے بالکل اوپر، اور اس کے بعد مارکیٹ نے اگلے ٹارگٹ 261.8 کی طرف موو کیا ہوا ہے. اور اس پورے ایریا میں نے کوئی ٹریڈ نہیں کی، جیسے میں نے بتایا تھا کہ میں اپنے ڈیسیژن میکنگ کے بعد مزید پھر ٹریڈنگ نہیں کرتا. جب سوچ لیا کہ ٹریڈنگ نہیں کرنی تو پھر نہیں کرنی. تو یہ چیز بھی آپ کے لیے اپنا ڈیسیژن لینا اور اس کے اوپر پہ ٹک کے بیٹھنا، یہ بھی بہت اہم ہے. اور یہی اصل چیز ہے کہ انالیسس کے اندر بھی اگر آپ اپنا ڈیسیژن لیتے ہیں اور اس کے اوپر ٹک کے بیٹھ سکتے ہیں تو آپ کانفیڈنٹلی پھر انتظار کر سکتے ہیں اپنے ٹریڈز کے ٹیک پروفٹ کے ہٹ کرنے کا. لیکن اگر آپ اپنے فیصلے کو خود ہی تبدیل کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہو جائے گا، نہیں وہ ہو جائے گا، تو پھر آپ اپنے فیصلے کے اوپر قائم نہیں رہ سکیں گے، اور آپ ظاہر ہے اپنی ٹریڈز کو ارلی سٹیجز پہ بھی بند کریں گے، اپنے سٹاپ لاسز کو بھی موو کریں گے، سارا کچھ ہوگا، غلطیاں ہوں گی، نقصان ہوگا، ہر چیز ہوگی. تو مجھے امید ہے کہ اس آج کی ویڈیو میں کچھ موٹیویشنل باتیں ہو گئی، کچھ اپنی لائف ہسٹری ہو گئی، اور کچھ ٹریڈز کے بارے سے بات ہو گئی. اب ہمارے بھی چارٹس کے اندر اگر دیکھ لیں تو سٹاپ لاسز ہیں. ہماری ویب سائٹ، جیسے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ ہماری ویب سائٹ ہے digitech.com.pk، جس کے اوپر ہم ہر مہینے اپنے چارٹس پبلش کرتے ہیں، اور اس کے اندر انالیسس پبلش ہم ہر مہینے کے انالیسس اور اپنے سٹیٹمنٹس پبلش کرتے ہیں کہ اس مہینے ہم نے کیا کیا ٹریڈز کی تھیں، کیا کمایا، کیا گوایا، ہر چیز ہم نے اس کے اوپر ہر مہینے پبلش کرتے ہیں. تو اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے جا کے تو ہمارے ہر مہینے کچھ نہ کچھ ٹیک پروفٹ اور کچھ نہ کچھ سٹاپ لاس ہٹ ہوئے ہوتے ہیں. ایک بڑا مسکانسیپٹ اور بھی ہے کہ سکسیسفل ٹریڈرز کے سٹاپ لاس ہٹ نہیں ہوتے. میں الحمدللہ بہت سارے انٹرنیشنل سکسیسفل ٹریڈرز کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، ان کے بھی سٹاپ لاسز ہٹ ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے، میں نے نہیں آج تک کوئی ایک بھی ایسا ٹریڈر دیکھا ہو جو واقعی ٹریڈر ہو اور اس کا سٹاپ لاس ہٹ نہ ہوتا ہو. سٹاپ لاس ہٹ ہونا بھی ایک اچھے انالیسس کی علامت ہے. سٹاپ لاس ہٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ٹریڈ لی اور آپ کا سٹاپ لاس اگر ہٹ ہوتا ہے تو آپ ایک لمیٹڈ رسک کے اندر اپنی ٹریڈ سے جان چھڑا رہے ہیں. اگر وہ سٹاپ لاس ہٹ نہ ہوتا تو آپ کہیں زیادہ لمبے لاس کی طرف جا سکتے تھے.
तो स्टॉप लॉस हिट होना भी एक अच्छे ट्रेडर की अलामत है। हाँ, स्टॉप लॉसेस अगर ज्यादा हिट होते हैं और आपके टेक प्रॉफिट्स थोड़े हैं तो ये नुकसान की अलामत है, लेकिन कभी कभी स्टॉप लॉस हिट हो जाना, छोटा मोटा लॉस हो जाना, ये एक नॉर्मल रूटीन है। हर सक्सेसफुल ट्रेडर के अकाउंट में आपको स्टॉप लॉस की एंट्रीज जरूर जरूर नजर आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से मजीद कुछ ना कुछ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के हवाले से हेल्प जरूर मिली होगी। पिछली वीडियो के अंदर कुछ लोगों के को 2-4 कमेंट्स इस किस्म के भी थे कि जी आप मिसगाइड कर रहे हैं, तो मुझे खैर समझ नहीं आई कि वो किस हवाले से कह रहे थे मिसगाइड करने के लिए, कि मैं क्या चीज मिसगाइड कर रहा हूं। बहरहाल अच्छे बुरे कमेंट तो हर कोई करता है। असल चीज ये है कि आप प्रैक्टिकली जब कोई चीज करते हैं तभी आपको पता चलता है कि उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन क्या है, आप उससे कहां तक बेनिफिट ले सकते हैं और कहां तक वो आपको अच्छे तरीके से समझ आती है। कभी भी ऐसी ट्रेड मत करें, इस पूरी वीडियो का लुब्बे लबाब, कि कभी भी ऐसी ट्रेड मत करें जिसकी आपको टेंशन है। यानी अगर आपको यह लगता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाने की वजह से आपके अकाउंट का एक अच्छा खासा हिस्सा जाया हो जाएगा, तो वो आपके लिए एक टेंशन वाली ट्रेड है। इसका मतलब यह है कि वो वॉल्यूम जो आप यूज कर रहे हैं उस ट्रेड के लिए, वो आपके मनी मैनेजमेंट के रूल्स के खिलाफ जा रहा है। वहां पे आपको टेंशन भी होगी और आप उस ट्रेड को लगातार बैठ के ना सिर्फ देखेंगे बल्कि उस ट्रेड को प्रॉफिट में जाने पर जल्दी बंद करने की कोशिश करेंगे, लॉस में जाने पे स्टॉप लॉस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि उसका स्टॉप लॉस हिट ना हो। और ऐसी कंडीशंस में लंबा लॉस होता है, ज्यादा लॉस होता है। तो कोशिश करें अपने एनालिसिस को स्ट्रांग करें और फिर उस एनालिसिस पे टिक के बैठें। सबसे बेहतरीन फार्मूला पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था, वो ये है कि आप बार बार डेमो प्रैक्टिस करें। जो भी आपका एनालिसिस है उसको डेमो अकाउंट के ऊपर लातादाद दफा इंप्लीमेंट करें। यही आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। आपको पता है कि अगर आपका एनालिसिस 100 में से 70 दफा 80 दफा दुरुस्त है तो ये आपकी कामयाबी है। अगर 10-20 दफा गलती है भी कोई मसला नहीं है, स्टॉप लॉस उसी की बचत के लिए है। मजीद ये है कि हमारी इसी वेबसाइट forexguru.pk पे डेली सिग्नल्स हम पब्लिश करते हैं। मैं जल्दी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाऊंगा सिग्नल्स को फॉलो करने के हवाले से। लोग ब्लाइंडली सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, हमारे इन सिग्नल्स को ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। हर सिग्नल के साथ तफसील लिखी हुई है किसको फॉलो कैसे करना है, लेकिन फिर भी मैं एक वीडियो इंशाल्लाह बना के जल्दी पोस्ट करूंगा। दूसरा, हमारी इसी वेबसाइट के ऊपर कोर्सेज सेक्शन के अंदर फ्री फॉरेक्स कोर्स है। इस कोर्स के अंदर बहुत तफसील के साथ हम मटेरियल पब्लिश कर रहे हैं। एक एक वीडियो आधे घंटे से लेके तो 1 और 1.5 घंटे तक है। काफी तफसील के साथ हम हर चीज को बयान करते हैं, तो समझाते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई तशनगी बाकी ना रह जाए। मैं अपने हर दोस्त से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारा फ्री मटेरियल है, वीडियोस जो दे रहे हैं टोटल फ्री है, किसी किस्म की कोई फीस नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। अगर आपको ट्रेडिंग आती भी है तो भी इन वीडियोस को जरूर देखें, आपको इंशाल्लाह हर वीडियो में से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। हमसे लगातार नई से नई मालूमात हासिल करने के लिए, हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारी साइट के ऊपर न्यूज लेटर का ऑप्शन मौजूद है। आप न्यूज लेटर पे आएंगे तो यहाँ नीचे आपको ईमेल और अपना नाम ऐड करने की जगह मिलेगी। ऐड करके ज्वाइन पे क्लिक कर दें, आप हमारे न्यूज लेटर का हिस्सा बन जाएंगे। वक्तन फवक्तन हर नई होने वाली अपडेट हम ईमेल के जरिए आपको भेजते रहते हैं। इससे आपका हमारे साथ राब्ता बरकरार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूं इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। लाइक करना ना करना अलग मसला है, लेकिन जब तक आप हमें ये बताएंगे नहीं कि आपको इससे क्या कुछ सीखने को मिला या क्या कमी महसूस हुई आपको इस वीडियो में, तब तक हम मजीद बेहतर वीडियोस नहीं बना सकेंगे। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। ये वीडियो फेसबुक के ऊपर हमारे ग्रुप के अंदर भी पब्लिश होगी, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर भी पब्लिश होगी और हमारी इसी वेबसाइट forexguru.pk पे ये जो फ्री फॉरेक्स कोर्स का सेक्शन है इसके अंदर भी ये अवेलेबल होगी। तो हर जगह पे नीचे कमेंट्स लिखने का ऑप्शन मौजूद होता है, तो कमेंट्स दें, हमें बताएं कि इसमें आपको क्या चीज अच्छी लगी, क्या चीज अच्छी नहीं लगी, क्या बेहतर किया जा सकता है और आप क्या मुस्तकबिल में चाहते हैं कि हम आपके लिए किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेके आए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्त हमें अपनी आरा से नवाजेंगे। अपनी दुआओं में हमें याद रखें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को
forexguru.pk سے اس ویڈیو سے اجازت دیں. اللہ حافظ.